چین تم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیوں، مجھے خاص یہ کہنا ہے کہ بھی جو جادو کے مسائل ہے، یہ جناتی مسئلہ ہے یا شیاطینی مسئلہ ہے، جو بھی ہے، تو ان کا حل کس طرح کیا جائے۔ ان کا حل تو قرآن پاک، قرآن مسجد میں ہے، اس کا توڑ بھی قرآن شریف میں ہے۔ اور پھر بھی بندہ جو یہ چیزوں میں مسلط ہوتا ہے، یہ معاملاتوں میں جب گھستا ہے تو وہ بندہ عجیب و غریب لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے قرآن مومن کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے قرآن شفا ہے۔ جب یہ پتہ ہے، اسے پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ مختلف بندوں سے رابطہ کرتا ہے اور اپنے مسئلوں کا حل پوچھتا ہے۔ مگر میں سب سے پہلے یہی بتاؤں گا کہ بھی جو بھی یہ مسائل میں مبتلا اگر ہوتا ہے بندہ، تو سب سے پہلے اسے نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ کثرت میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ بندہ یہ کرتا ہے تو یہ مسائل میں کبھی نہ پھنسے گا، نہ کبھی یہ مسائل اس کے ساتھ ہوگے۔ ویسا تو جادو کی حقیقت ہے، جادو کا وجود بھی ہے، اور جادو انسان کو سکیڑتا بھی ہے، اور جادو کا جو مسئلہ ہے وہ انسان کو نقصان کرتا بھی ہے۔ اس کا وجود ہے، ایسے نہیں کہ نہیں ہے۔ اس کا وجود اگر نہیں ہوتا تو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوتی۔ اس کا توڑ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس ہی ہے۔ جو بھی بندہ یہ مسائلوں میں اگر مبتلا ہوتا ہے اور وہ پریشان حال ہے، کسی سے بیان نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اسے نہیں ملتا ہے یا علاج و معالج کا اگر ملتا بھی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ نمازی ہو، قرآن کا جاننے والا ہو، حدیث کو جاننے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، اور نمازی ہو اور سنت کا پابند ہو، تو وہ بندہ آسانی سے مسئلے حل کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ کر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھئی جو بھی یہ مسائل میں اگر مبتلا ہے تو سب سے پہلے ذکر و اذکار کا خیال کرے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت میں قرآن شریف کی تلاوت سنے۔ اگر پڑھتے آتا ہو تو پڑھے، کثرت سے پڑھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے یا پھر سن لیا کرے۔ پڑھنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو سن لیا کرے، روزانہ سننے سے اللہ کے احسان سے یہ مسائل حل ہو جائے گی۔ اور نماز کا پابندی کرنا ہے، ویسا تو 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، مگر خاص طور پہ عشاء کا نماز کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ عشاء کا نماز ایسا ہے کہ عشاء کا نماز کا مسئلہ ایسا ہے، جو بندہ اگر جادو جنات میں یا ایسے کوئی مسائل میں اگر پھنستا ہے یا ایسی چیزوں میں مبتلا اگر ہے، تو سب سے پہلے اس نے عشاء کا نماز خاص طور پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ عشاء کا نماز اس لیے نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ دیکھو 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، اور جادو، جن، چڑیل، اسے یہ چیزیں اثر جب اذان ہوتی، جب اثر ان کا ذیل ہو جاتا، اثر نہیں رہتا۔ مگر عشاء کے بعد نہ اذان ہوتی ہے، مگر ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو اذان سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی اذان سننے والا، اس پر جو کیفیت ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے عشاء کا نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ ویسے تو 5 ٹائم کا نہیں چھوڑنا ہے، مگر عشاء کا نماز خاص طور پہ نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ مسئلے کا حل جلدی ہی نکال دے، کیونکہ جب اللہ کے حکم کے بنا اس زمین کا پتہ نہیں ہل سکتا، تو علاج تو مشکل بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگی میں ذکر و اذکار اگر ہے، ذکر و اذکار سویرے اور شام کے ذکر و اذکار سے اگر بندہ پابند رہتا ہے، تو یہ مسائل بہت کم اس پر اثر انداز کرتے ہیں، بالکل اثر نہیں ہوتا اگر وہ بندہ ذکر و اذکار کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔